بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین جھوٹ کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے، اور کہتے ہیں نا کہ منہ پہ جھوٹ بولنا بہت ہی بڑا بے شرم آدمی ہوتا ہے جو یہ منہ پہ جھوٹ بول دینا اور سامنے نظر بھی آ رہا ہو پھر بھی جھوٹ بول رہا ہو اور کہہ رہا ہو کہ دن ہے اور وہ کہہ رہا ہو یہ رات ہے۔ تو ایک وہ شخص ایسا ہے جو پہلے ایئر وائی میں کام کرتا تھا، وہ پھر اس کے بعد بول ٹی وی میں چلا گیا، اس کا نام ہے سمیع ابراہیم۔ سمیع ابراہیم اپنے جھوٹ اور مکاری کی وجہ سے خاصا مشہور ہے۔ آج کل اس کو مذہب کا ایک خمار چڑھا ہوا ہے، اور وہ کوشش کر رہا ہے کہ مذہبی لیڈر بن جائے کسی طریقے سے۔ اس کی میں ذاتی زندگی نہیں بتا سکتا کہ ایک ذاتی چیزیں ہوتی ہیں، جس طرح سے وہ جب وہ پاکستان سے باہر رہتا تھا، امریکہ میں رہتا تھا، وہ کیا کرتا تھا، کہاں جاتا تھا، یہ ایک الگ چیزیں ہیں، ساری بات ہے۔ پچھلے دنوں ایک سال تقریباً سال پہلے کی بات ہے کہ سمیع ابراہیم جب نیا ابھی یہاں پاپولر ہو رہا تھا پاکستان کے اندر، تو فواد چودھری نے ایک تھپڑ مارا، اور یہ اس کا تھپڑ پڑا تو اس کو اس کے جھوٹ کی وجہ سے کہ اس نے ایک جھوٹی خبر فواد چودھری سے وابستہ کی، جس کے اوپر ایک بھری محفل کے اندر، شادی کی تقریب کے اندر اس کو تھپڑ مارا گیا۔ اور یہ تھپڑ اس کو اتنا شدید پڑا کہ یہ جو ان سے ہے اس کو ہوش نہیں آیا کہ یہ جائے گا۔ تو یہ ساری صورتحال جو ان سی ہے اس کے ساتھ ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد اس نے جس کے پر میرا موضوع ہے آج بات کرنے کا، وہ یہ ہے کہ اس نے جو پچھلے دنوں تحریک لبیک والوں نے جو ہنگامہ آرائی کی، قتل و غارت ہوئی، ان کے بھی کئی لوگ مارے گئے، پولیس کے لوگ شہید ہوئے، تو اس کے اوپر کہا کہ جی تحریک جو تحقیق ہوئی ہے، جو ان کے میڈیا نے، یعنی کہ بول ٹی وی کی جو انویسٹیگیشن ٹیم ہے، اس نے جو تحقیق کی ہے، اس تحقیق کے اندر پتہ یہ لگا ہے کہ لبیک والے تو بالکل معصوم تھے، نہ انہوں نے پولیس والوں کو مارا، نہ انہوں نے کسی کو قتل کیا، نہ توڑ پھوڑ کی، نہ آگے لگائیں۔ وہ ساری کی ساری کس نے کی؟ انہیں کہا جی ایک ایسی تنظیم ہے جن کو 74 میں ذوالفقار علی بھٹو نے غیر مسلم قرار دیا تھا یا کافر قرار دیا تھا، یہ ان کا کام ہے، انہوں نے کیا ہے۔ تو انہوں نے ایک ویڈیو، کیونکہ آج کل وہ ویڈیو بنا رہے ہیں اور پرائیویٹ بھی کر رہے ہیں بول کے علاوہ، کیونکہ بول کے پروگرام ان کے دیکھے نہیں جاتے، تو انہوں نے ایک پرائیویٹ اپنا کام شروع کیا ہے۔ تو انہوں نے یہ ویڈیو دی، یہ ویڈیو آپ دیکھیے گا تو پھر میں آپ سے مزید بات کرتا ہوں۔ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ تحریک لبیک کو ان کو جو پابندی ہے اس کو ختم کیا جائے گا، اور جو رپورٹس آئی ہیں اس کے مطابق تحریک لبیک نے کہیں پہ بھی وائلنس کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، یہ حالات کو بگاڑنے کی کوشش کی گئی، اور اس میں بہت سارے ان لوگوں کا ہاتھ ہے جن کو اقلیت قرار دیا ذوالفقار علی بھٹو نے، جو یہاں پر ناموس رسالت کے حوالے سے ایک اپنے ایجنڈے کو لے کے چل رہے ہیں۔ اس ملک میں افراتفری پھیلانے کی یہ بات تھی۔ جی ناظرین، آپ نے ویڈیو دیکھی، ویڈیو کے اندر جو انہوں نے کہا کہ تحریک لبیک نے کچھ نہیں کیا، وہ نظر آ گیا سارے کے سارا۔ بہرحال یہ خمار کو کچھ دن کے بعد اترتا ہے۔ آج کل یہ لبیک والوں کے انٹرویو بھی کر رہے ہیں اور بڑے اپنے آپ کو پاپولر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ جس طریقے سے انہوں نے ایئر وائی پہ ان کو مقبولیت ملی تھی، ان کو کیونکہ یہ بول پہ چلے گئے اور بول کے اوپر ڈیفینیٹلی وہ اچھا پیسے دے رہے تھے، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ بول کی انکم کس طرح سے ہے۔ ایک ان کی کمپنی تھی جو جعلی ڈگریاں وغیرہ بناتی تھی، ان کا جو آنر ہے ابھی بھی جیل کے اندر ہے، اس کو 7 سال کی قید ہوئی ہوئی ہے۔ بول ٹی وی نے کبھی بھی کوئی بھی جو ان سے ہے نا اینکر نہیں بنایا، اپنا خود سے کوئی اینکر نہیں ہوا، انہوں نے آسے پاسے سے ادھر ادھر سے اکٹھے کر کے اور انہیں بنایا اور ان لوگوں کو بھرتی کیا ہے۔ جب سے یہ آیا ہے ان کی جو ریٹنگ ہے وہ ڈاؤن ہو گئی ہے۔ ریٹنگ ڈاؤن ہونے کی وجہ سے ان کے پاس روٹی کمانے کے لیے بڑے پرابلمز ہیں کہ یہ اپنے آپ کو کیسے پاپولر کریں۔ ایگزیکٹ جو ان کی کمپنی تھی اس کا وہ بین ہوئی ہے، وہ اس وقت کام نہیں کر رہی، تو جو ان کی انکم زیادہ تھی وہ وہاں سے ہوتی تھی۔ انہوں نے تو ہر اچھے اینکر کو بھی لیا، کامران خان کو بھی ذلیل کیا اس عمر میں آ کے، وہ جیو سے نکلا اور پھر ان کے پاس آیا، وہاں کام بھی نہیں کر سکا، پھر اس کو دنیا میں جا کے جاب مل گئی، شکر ہے وہ کام کر رہا ہے، ایک شریف آدمی ہے وہ۔ اس طرح سے بہت سارے ہیں۔ بدامی کو توڑا انہوں نے، بدامی نے وہاں کام نہیں کیا، لیکن کچھ عرصہ وہ فری میں جاب لیتا رہا اور پیسے کماتا رہا۔ اس کے بعد وہ ایئر وائی واپس چلا گیا، کیونکہ اس نے کوئی ایسی بات نہیں کی تھی، ایئر وائی والوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو اس طرح سے بہت سارے اور بھی اینکر ہیں جو خراب ہوئے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اس جیسے سمیع ابراہیم جیسے اینکر جن کے پاس کوئی خبر نہیں، کوئی بات نہیں،
تو وہ آج کل کیونکہ نہیں یہ ویسے بھی فیشن سا بنتا جا رہا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی اور کام نہیں ہے تو آپ ختم نبوت کا نعرہ لگا لیں، اس سے یہ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، جذباتی کر رہے ہیں لوگوں کو. ہر شخص جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اوپر وہ اپنی جان بھی دینے کو تیار ہو جاتا ہے. اور یہ اس کا میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ان کے جذبات سے کھیلتے ہیں یہ لوگ. خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہر آدمی ان کا احترام کرتا ہے اس بات کا. یہ لوگ کھیلتے ہیں، دوسرے پہ الزام لگا کے لوگوں کو بھڑکاتے ہیں. سادہ لوگوں کو خراب کرنے کے لیے ان جیسے مکرو اینکر جن سے ہیں یہ حرکات کرتے ہیں. اور اللہ کرے کہ ان کو شاید شرم آ جائے میری ویڈیو دیکھ کے، نہیں تو یہ باز آنے والے لوگ نہیں ہیں. اور یہ جو حالات پاکستان میں بنے ہوئے ہیں اس وقت، اتنی تباہی مچ رہی ہے اور ابھی مزید تباہی مچنے والی ہے جو کرونا کی وجہ سے، اس پہ توجہ کریں، لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ آپ نے کرونا سے کیسے بچنا ہے، کس طریقے سے آپ نے ماسک پہنے ہے، کیسے گھروں میں رہنا ہے. ان باتوں کو چھوڑ کے یہ لوگ جو سے ہیں لوگوں کو بھڑکانے اور گمراہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں. ناظرین اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ ناظر. اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے. لگتا نہیں ہے کہ ان کو ہدایت ملے گی، یہ منتظر ہیں کہ اور کسی مزید خدا کے عذاب کا.